ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رہ کے دنیا میں بشر کے لیے نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کے لیے نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جب آتا ہے، جب کوئی بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے اجل، جب کوئی بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے اجل، میں بھی آتی ہوں پیچھے سے ذرا دھیان رہے. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ کی نعمتیں ہر آن ہر لمحہ ہم سبھی کے اوپر بارشوں کی طرح برستی ہیں. اللہ نے جسمانی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے عظیم اور سب سے قیمتی اور بیش بہا جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ نے ہماری زندگی بنائی، یہ بھی ایک نعمت. اللہ نے ہماری آنکھیں بنائی، یہ بھی ایک نعمت. اللہ نے ہمارے ہاتھ پیر بنائے، یہ بھی ایک نعمت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل و دماغ دیا، یہ بھی ایک نعمت. اللہ نے خاندان دیا، یہ بھی ایک نعمت. اولاد دیا، ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، یہ بھی ایک نعمت ہے. ہزاروں طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. تو اللہ کی بے پناہ ان گنت بے حساب نعمتوں میں جو سب سے عظیم اور سب سے قیمتی جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے ہمیں، وہ ساری چیزیں مل کر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ تقاضے بھی بنائے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر اللہ نے لگائی ہیں. اور وہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ اسلامی احکامات ہیں. اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ایمان کے تقاضے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک مشکل بھی ہے، ایک پریشانی بھی ہے. وہ پریشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو اس دنیا میں اتارا تو انسان کے ساتھ ساتھ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اتارا. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس کو جلن ہو گئی. ابلیس کے دل میں حسد آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرے گا جبکہ میں نے حکم دیا ہے، تو ابلیس کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرتی.
میں آدم کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مجھے دلیل دے رہا ہے، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا تو یہاں سے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو مردود ہے، تیرا اب میرے دربار میں کوئی کام نہیں۔ تو ابلیس نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار سے محروم کر دیا ہے، مردود کر دیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے دھتکار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ کیا مہلت مانگی؟ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے۔ کس لیے؟ کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے مقام کی قسم، آپ کی بلند مرتبے کی قسم، میں آدم کی تمام اولاد کو بہکا کر کے رہوں گا، لأغوینہم اجمعین ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر کے میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، جیسے تو نے مجھے اپنے دربار سے محروم کیا ہے، جس آدم کی وجہ سے تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں اس آدم کی اولاد کا دشمن ہوں، میں اس آدم کی اولاد کو بھی تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے، جا جس کو گمراہ کر سکتا ہے کر لے، جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو بھی تیرے پیچھے چل کر آئے گا، تیرے نقش قدم کو اپنائے گا اور تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ تیرے پیچھے جو بھی چل کر کے آئے گا تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، تیرے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ اور اللہ نے باخبر کیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ابلیس کو اللہ نے تو مہلت دے دی، ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اللہ نے متنبع بھی کیا، باخبر بھی کیا، کیا کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کر کے رکھنا، دوست نہیں بنانا۔ لیکن ہماری حالت یہ کہ ہم نے اس کو دوست بنایا ہوا ہے۔ زندگی کے کتنے مرحلے ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کی مرضی کو اختیار کرتے ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں، اشارے میں بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان کی مرضی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے باخبر کیا تھا کہ دیکھو شیطان کو دشمن بنانا، دوست نہیں بنانا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ کل کو قیامت کے دن جب ہم اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر اور اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ بات، اپنا وہ وعدہ، اپنا وہ عہد ہمیں یاد دلا کے کیا کہیں گے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بنو آدم، کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا، باخبر نہیں کیا تھا، ہوشیار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا؟ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میرے رستے پر چلنا۔ شیطان دھوکے باز ہے، لا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ نے کہا یہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے، لیکن ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ضرورتوں میں لگے رہتے ہیں، کاروبار میں لگے رہتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، غفلت میں لگے رہتے ہیں۔ ابلیس ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا ہے، ابلیس ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے مقصد سے ہٹتا نہیں ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، ہر آن لگا رہتا ہے۔ ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہم بے خبر رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کا مرحلہ کیسے گزر رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے، اس کی محنت یہ ہے، اس کی ساری جد و جہد اس کام میں لگ رہی ہے
کہ کس طرح ہم کو ہماری جو سب سے قیمتی دولت ہے، جو سب سے قیمتی نعمت ہے، اس نعمت سے ہمیں محروم کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نہ تو ہمیشہ سے تھے، نہ ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ہی یہ دنیا ہمارا گھر ہے۔ یہ تو ہمیں بار بار بتایا گیا، قرآن میں بھی سمجھایا گیا، حدیث سے بھی سمجھایا گیا کہ تم میں سے کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، تو ہم اصل اس دنیا کے باشندے ہیں ہی، ہم اس دنیا کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمارا گھر ہے تو بیوقوف ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، اس کو ہوشیار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے، جیسے راستہ گزرنے والا راستے سے گزرتا ہے، تو مسافر اپنے راستے کو منزل نہیں سمجھتا، راستہ گزرنے والا اس راستے کو منزل نہیں سمجھتا، اس کو راستہ سمجھتا ہے۔ تو ہم بھی ایک رہ گزر میں ہیں، یہ دنیا ہماری رہ گزر ہے، ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کہتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے، 4-5 سال کا معاملہ ہو گیا ہے، ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے یہ بات بتایا، ایسے آدمی نے جو ملحد ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، جنت کو نہیں مانتا، جہنم کو یقین نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اس نے تحقیق کی، اور تحقیق کر کے اس نے اس بات ثابت کیا کہ انسان اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے، انسان اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے۔ کون آدمی کہہ رہا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، جو جنت جہنم کو نہیں مانتا ہے، لیکن وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ انسان اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے جو موسم انسان کو راضی نہیں آتے، گرمی آ جائے تو گرمی سے پریشان، اب گرمی سے بچنے کے انتظام کرتا ہے، سردی آ جائے تو سردی سے پریشان، اب سردی سے بچاؤ کے انتظامات کرتا ہے، بارش آ جائے تو بارش سے پریشان۔ تو دنیا کا جو موسم ہے انسان کی طبیعت کو راس نہیں آتا۔ آپ دیکھیے انسان اس دنیا کے موسم کی مار سے بچنے کے لیے الگ الگ انتظام کرتا ہے، کوئی کولر چلاتا ہے، کوئی پنکھے چلاتا ہے، کوئی اے سی چلاتا ہے، ایئر کنڈیشن لگاتا ہے، الگ الگ انتظامات کر کے ماحول کو، فضا کو اپنے جسم کے ٹمپریچر کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز میرے مزاج کے مطابق آ جائے۔ اس نے کہا دنیا کے اور مخلوقات کو دیکھو، جانوروں کو نہ تو بارش سے پریشانی ہے، نہ ہی گرمی سے ان کو تکلیف ہے، نہ ہی سردی سے ان کو تکلیف ہے۔ جانوروں کو دیکھ لو، چرندوں پرندوں کو دیکھ لو، پانی میں رہنے والے جانوروں کو دیکھ لو، تمام مخلوقات کو دیکھ لو، کسی کو کسی موسم سے شکایت نہیں ہے۔ لیکن انسان گرمی آ جائے تو پریشان، سردی آ جائے تو پریشان، بارش آ جائے تو پریشان، کسی بھی موسم اس کو سکون نہیں ہے۔ کھانے کی چیزیں دیکھ لیجئے، انسان کو اگر روٹی کھانا ہے تو پہلے گیہوں کو پیستا ہے، اس کا آٹا بناتا ہے، پھر اس کو گوندتا ہے، پھر آگ پہ پکاتا، پھر کھاتا ہے۔ چاول ہے تو پہلے اس کی بھوسی الگ کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، دھوتا ہے، پھر پکاتا ہے، پھر کھاتا ہے۔ سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، گوشت ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کے اندر مرچ مسالہ لگا کر کے اس کو ایک ذائقے دار بنا کر کے کھاتا ہے۔ دیگر مخلوقات کو تو ایسی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو اس کو ایسے ہی کھا جاتی ہیں، چر لیتی ہیں، ان کو نہ پکانے کی ضرورت ہے، نہ صاف کرنے کی ضرورت ہے، نہ گاہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بیچارہ انسان جو ہے، اگر چاول کچا کھا لے گا تو طبیعت خراب، آٹا گیہوں کچا کھا لے گا تو بیمار، نہ سبزیاں کچی کھا سکتا ہے، نہ گوشت کچا کھا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کا موسم بھی انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور دنیا کی غذائیں بھی انسان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے۔ اگر انسان اس دنیا کا باشندہ ہوتا تو اس کو اتنے سارے التزامات کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر چیز اس کے مزاج کے مطابق ہوتی۔ اب ہم قرآن مجید میں بھی اسی بات کو دیکھتے ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب آپ جنت میں رہیں گے
تو اس میں آپ کو نہ بھوک کا احساس ہوگا، نہ پیاس کا احساس ہوگا، نہ آپ کو گرمی کا احساس ہوگا، نہ سردی کا احساس ہوگا۔ تو جنت کی غذائیں بھی انسان کے مزاج کے مطابق ہیں، اور جنت کا موسم بھی انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ جنت میں نہ دھوپ ہوگی نہ ہی رات ہوگی، وہاں پر جو موسم ہوگا ایک نورانی ماحول ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا انسان کا اصلی گھر نہیں ہے، اور جنت ہی انسان کا اصلی گھر ہے۔ اور اس نے باقاعدہ یہ بات کہا کہ میری تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے، اس کے مالک نے اس دنیا میں اس کو کسی سزا کے طور پر بھیجا ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ سزا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، اسی غلطی کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں آ کر کے ہمیں اس غلطی کا سمجھو ایک امتحان دے رہے ہیں، سزا بھگت رہے ہیں، ایک جیل کاٹ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا نا، الدنیا سجن للمومن، دنیا مسلمان کے لیے جیل ہے۔ تو ہم جیل کاٹ رہے ہیں۔ اب کوئی جیل کو اپنا گھر سمجھ لے تو بیوقوف ہے۔ جیل گھر نہیں ہوتا، جیل جیل ہوتی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی جو نعمتیں وہ محدود ہیں، کیونکہ جیل میں جب آدمی جاتا ہے تو کیا پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے؟ بس چند جوڑے کپڑے، چھوٹی چھوٹی ضرورت کے سامان، بستر اور اس طرح کی چیزیں، باقی سارا ساز و سامان تو سب گھر میں رہ جاتا ہے۔ تو اصل ہمارا گھر جو ہے وہ جنت ہے، یہ دنیا ہماری جیل ہے، اور اس دنیا کے اندر جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں وہی نعمتیں ہیں جو انسان کو ایک جیل میں جا کر دی جاتی ہیں۔ اصل جو نعمتیں وہ تو جنت میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب شرط لگا دیا ہے کہ اب دنیا سے جب تم کو جنت میں آنا ہے واپس، جس جنت میں تم کو پیدا کیا گیا تھا تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، اگر اس جنت میں تمہیں آنا ہے تو اب ہماری شرائط کے مطابق آنا پڑے گا۔ ان شرائط کو پورا کرو گے تو آنے کو ملے گا، ان شرائط کو پورا نہیں کرو گے تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ طے کر دیا اللہ نے۔ شرائط کیا ہیں؟ اسلامی احکامات۔ اسلامی احکامات کیا ہوتے ہیں؟ اسلامی احکامات وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی مرضی پر چلاتے ہیں، جو انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق بناتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز بھی انہی کی طرح ہے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے وہ روزہ رکھتے تھے، ہم بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے، ہم بھی ایسی حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے۔ لیکن پھر ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں اور ان کی حالت کو دیکھتے ہیں تو زمین اور آسمان کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہر طرف سے کانٹے مارے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، اور بڑوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ صحابہ جہاں تھے عزت کی زندگی گزارتے تھے، جدھر نکل جاتے تھے کامیابی ہی کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، ہر طرف ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہوا تھا۔ لیکن ہماری صورتحال کچھ اس کے برعکس ہے۔ لیکن ہماری عبادتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عبادتوں میں اور صحابہ کی عبادتوں میں فرق نہیں دکھتا ہے۔ تو پھر یہ ہماری حالتوں میں فرق کیوں ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری حالتوں میں سدھار کیوں نہیں آ رہا ہے، ہم ایسی ذلت اور خواری کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ اس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک چیز کی صورت ہوا کرتی ہے۔ صورت اور حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس بات کو ہی میں آپ کو اس مجلس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک ایمان کی صورت ہوتی ہے۔ بات یہاں سے چلی ہے کہ ایمان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی ایمان ان صحابہ کے پاس بھی تھا، وہی ایمان ہمارے پاس بھی ہے۔ اسی اللہ کے ماننے والے صحابہ بھی تھے، اسی اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ وہ پڑھتے تھے، اسی نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو وہ پڑھتے تھے، اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن حالات بالکل برعکس ہیں۔ وہ عزت کی زندگی گزارتے تھے، سرفرازی اور سربلندی کی زندگی گزارتے تھے، جدھر بھی جاتے تھے کفر ان کے سامنے دم توڑ دیتا تھا، اور ہماری حالت ہے کہ جدھر جا رہے ہیں ادھر پیٹے جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر ذلیل ہو رہے ہیں،
جہاں جا رہے وہاں رسوا ہو رہے ہیں، ہر طرف ہمارے اوپر آفات آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، ایک صورت ہوتی ہے۔ آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا کہ پھلوں کی شکل کے پلاسٹک کے بنائے ہوئے چیزیں آپ کو سجانے کے واسطے گھر میں لٹکانے کے لیے بازار میں بکتی ہیں، آم کی شکل، انار کی شکل، سیب کی شکل اور دیگر پھل فروٹ جو ہیں آپ کو پلاسٹک کے مل جائیں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر وہ ذائقہ، وہ لذت، وہ مٹھاس نہیں ہوتا جو حقیقی آم کے اندر ہوتا ہے، حقیقی سیب کے اندر ہوتا ہے، حقیقی انار کے اندر ہوتا ہے، حقیقی کیلے کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کو بازار میں پلاسٹک کے انگور بھی مل جائیں گے، آپ کو کیلے بھی مل جائیں گے، ہر پھل آپ کو مل جائے گا، لیکن ان پھلوں کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو وہ ذائقہ، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ مزہ آپ کو نہیں ملے گا جو حقیقی چیز کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ صورت ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ جو پلاسٹک کے بنا کر کے آپ کو دے رہے وہ صرف صورت ہے، صورت میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ نے عجائب خانوں میں دیکھا ہوگا جہاں پر جانوروں کی پتلے بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، شیر کی کھال میں بھوسا بھر کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ شیر بالکل شیر کی طرح دکھتا ہے، لیکن اس کے اندر نہ تو حقیقی شیر والی دہاڑ ہوتی ہے، نہ ہی اس کی چال ہوتی ہے، نہ ہی آواز ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جا کر کے اس کو انگلی لگا دیتا ہے، اس کو انگلی سے ٹچ کر کے گرا دیتا ہے، لیکن اگر حقیقی شیر سامنے آ جائے تو بڑے سے بڑے پہلوان کا بھی پتا پانی ہو جائے گا، حالت خراب ہو جائے گی، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ جو عجائب خانے میں جو بھرا ہوا کھڑا ہے یہ صورت ہے صرف، اور اس کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقی چیز اور ہوتی ہے تو صورت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو اب ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس جو تھی وہ ایمان کی حقیقت تھی، ہم صورت لے کے گھوم رہے ہیں، اور صورت کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ قوت نہیں ہوتی جو حقیقت میں ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، اللہ کے حکم پر اپنی بڑی سی بڑی دولت کو قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے، اور ہم اپنی مصلحت دیکھتے ہیں، ہم اپنی ضرورت دیکھتے ہیں، اپنا موقع دیکھتے ہیں، اپنا محل دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر کے راستہ روک لیا اور کہنے لگے کہ ابو سلمہ تم کو مدینے جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنے خاندان کی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ اب بیٹی کی ایک حقیقت ہے، بیوی ایک حقیقت ہے، بچہ ایک حقیقت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے پاس ایمان کی حقیقت تھی۔ انہوں نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچے کو بھی چھوڑ دیا مکے میں، اور خود تنہا ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امین ھذہ الامہ، یہ اس امت کے امین ہیں، پوری امت کے اندر سب سے زیادہ امانت دار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر چل رہی ہے، جنگ بدر کے دوران ان کا والد جو ہے وہ مشرکین کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور ابو عبیدہ بن الجراح ایمان والوں کی طرف سے۔ جنگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا تھا کہ باپ سامنے آ جاتا ہے، یہ ادھر ہٹ جاتے ہیں، ادھر ہٹتے تو ادھر باپ آ جاتا ہے، پھر ادھر کو ہٹ جاتے ہیں، ادھر آ جاتا ہے، پھر جب دیکھتے ہیں کہ بار بار ہٹنے کے باوجود باپ سامنے آ رہا ہے تو باپ کے اوپر ایک تلوار کا وار کرتے ہیں اور باپ کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ باپ کو قربان کر دینا اللہ کی دین کے واسطے۔ کیوں کر دیا؟ ایمان کی حقیقت تھی ان کے پاس۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے کیا ہوا، ایک چھوٹی سی چڑیا باغ میں داخل ہو گئی۔ اب اس کو باہر نکلنے کا وہ نہیں مل رہا ہے، جس کمرے میں یا جس گھر میں نماز پڑھ رہے تھے باغ میں لوگ بنا کے رکھتے تھے، اب ادھر سے ادھر بھاگ رہی، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، جس کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل ہو رہا ہے۔ نماز میں جب خلل پیدا ہوا، انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کے اس باغ کو صدقہ کر دیتے ہیں کہ جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی، میں آج اس باغ کو صدقہ کر رہا ہوں۔ سوچیے ذرا، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے باغ کو صدقہ کر دیا، والد کو قربان کر دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی حقیقت ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے اور پکار کر کہا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم بیویوں میں مشغول ہوتے ہیں، بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، کاروبار ہمیں نہیں چھوڑتا ہے، گراہک نہیں چھوڑتے ہیں،
دکان نہیں چھوڑتی ہے، تجارت نہیں چھوڑتی ہے، ملازمت نہیں چھوڑتی ہے، اور ہماری صورتحال ایسی ہے، پھر ہم کہاں سے صحابہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جملہ بولا ہے جو ہم نبی کے لیے بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا فداہ ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارمی فدا کا ابی و امی، آپ دشمنوں پر تیر چلائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان. عشرہ مبشرہ میں سے یہ بھی ہیں، جب یہ اسلام لاتے ہیں تو اسلام لانے کے بعد ان کی ماں جو ہے ضد پر آ جاتی ہے، ہٹ پر آ جاتی ہے، دھرنے پر بیٹھ جاتی ہے، اور کہتی ہے جب تک تم ایمان سے واپس نہیں پھر آتے، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ دیتے، میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ اور کسی چیز کو منہ میں ہاتھ لگاؤں گی. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے. حالات ایسے ہیں کہ ماں نڈھال ہوتی جا رہی ہے، بے حال ہوتی جا رہی ہے. لوگ آ کر کے سعد رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے ماں کے بڑے وفادار ہیں، اطاعت گزار ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، ماں کی جان جانے والی ہے، آپ ایسا کر لیجئے کہ ماں کی خوشی کے لیے آپ کفر کا کلمہ بول دیجئے، جب ماں کھانا کھا لے گی تو پھر سے آپ ایمان کو قبول کر لینا. کئی دن جب گزر گئے اور جب دیکھا کہ ماں کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، تو ماں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ میری ماں، آپ جانتی ہیں کہ اس مکے کے اندر مجھ سے زیادہ اپنی ماں کا اطاعت گزار کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اپنی ماں کا فرما بردار کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ اس بات کو غور سے سن لیجئے اور کان کھول کر کے سن لیجئے کہ آپ تو ایک ماں ہیں. اگر آپ کی جیسی ہزاروں ماں ہو میرے پاس اور وہ آ کر کے مجھ سے کہیں کہ اگر تو ایمان نہیں چھوڑتا، ایمان سے نہیں باہر آتا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، تو میں ہزاروں ماؤں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان کی حقیقت تھی کہ ماں بھی قربان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اولاد قربان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے واقعہ آتا ہے. ان کے بیٹے تھے عبد الرحمن، غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، بعد میں ایمان لائے. کہتے ہیں عبد الرحمن ایک دن کہتے ہیں ابو جان، جنگ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو والد ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اور آپ کے والد ہونے کا لحاظ کر لیا تھا، میں نے آپ کے اوپر وار نہیں کیا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کے زد میں آتا تو میں اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ تم میرا بیٹا ہے. کیوں؟ ایمان کی حقیقت تھی. تو ان لوگوں کے پاس ایمان کی حقیقت ہے، ہمارے پاس ایمان کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں غلبہ عطا کریں گے، ہم تمہیں قوت عطا کریں گے، ہم اس دنیا کی حکمرانی تمہیں عطا فرمائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ شرط لگائی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کی شرط. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے ہی ایمان کی حقیقت جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، ایسی ایمان کی سچائی جب تم کو مل جائے گی، تو پھر ہم تمہیں وہی شان، شوکت، عزت، رفعت اور مقام اور مرتبہ دیں گے جو صحابہ کو دیا تھا. قرآن کہتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کیسے بھی آ جائیں، مشکلات کیسی بھی آ جائیں، تمہیں ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا، ہم کیسے نمٹیں گے ان حالات سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل پریشان نہ ہو. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. یاد رکھو تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی سر سب سے اونچا رہے گا، تمہارا ہی مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین. اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم حقیقی ایمان والے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں. کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ہم تمہیں زمین کا مالک بنائیں گے، اس زمین کے اندر حکومت دیں گے، تمہاری طاقت ہوگی، تمہارا ہی چرچا ہوگا، ہر طرف تمہارا ہی نام ہوگا. لیکن شرط لگا دی ہے ایمان اور عمل صالح کی، ایمان اور عمل صالح کی.
کہ جب تمہارے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ہوگا ہم اپنا وعدہ پورا کر دیں گے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کو نبھانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو ان تمام تفصیلات سے آپ کو معلوم ہوا کہ ایمان کی عظمت اللہ کی نظر میں کیا ہے، ایمان کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، اور ابلیس ہے جو اس ایمان کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ابلیس ہے جو اس ایمان سے ہمیں محروم کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا ہے ہمیں بھی اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جائے، اس لیے وہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر منٹ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو ایمان سے محروم کر دے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جو چیز اتنی قیمتی ہے، اتنی عظیم ہے اور اتنی بیش بہا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی تو کوششیں ویسی کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام تفسیر بھی تھے، ان کی تفسیر مشہور ہے تفسیر رازی کے نام سے، بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے علامہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انہوں نے 100 دلائل لکھے، اللہ ایک ہے یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 100 دلائل لکھے۔ موت کا وقت آیا، ابلیس سامنے آ گیا، کہنے لگا آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ ابلیس سوال کر رہا کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ انہوں نے دلیل دی، اس نے اس دلیل کو رد کر دیا، جواب دے دیا، کیونکہ ابلیس معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑا عالم تھا، وہ معلم الملائکہ اس کو کہا گیا ہے، وہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ امام راضی نے دوسری دلیل دی اللہ کی وحدانیت کی، اس نے رد کر دیا، تیسری دلیل دی، اس نے رد کر دیا، ایسے ایک ایک کر کے 100 کے 100 دلائل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ایک ہونے کے ابلیس کے سامنے بیان کیے، اور ابلیس نے 100 کے 100 دلائل کو رد کر دیا۔ موت کا وقت ہے، جہاں کنی کا عالم ہے، اور ابلیس ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایمان سے ڈگمگانے کی کوشش کر رہا ہے، ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ان کو ہم ایمان سے دور کر دیں، ہٹا دیں، اور اس ایمان سے ان کو محروم کر دیں۔ ایسے وقت میں علماء فرماتے ہیں حالات ایسے آ گئے کہ ڈر اس بات کا ہوگا کہ ان کا خاتمہ کفر پہ نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کا انکار نہ کر بیٹھے۔ کہتے ہیں ان کے جو شیخ تھے وہ حیات تھے، ان کو کشف کے ذریعے صورتحال معلوم ہوئی کہ ابلیس ان کو پریشان کر رہا ہے اور ان کی روح نکلنے والی ہے۔ انہوں نے کشف کے ذریعے دل پہ اثر ڈالا اور کہنے لگے تم ابلیس سے کہہ دو کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمیں اللہ کو ایک ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو سنانے کا جو مقصد ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے علامہ ہوں، اتنے بڑے عالم دین ہوں، جنہوں نے دین کی اتنی بڑی بڑی خدمات کی ہوں اور اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوں، تفسیر رازی نام کی جیسی کتاب انہوں نے عربی زبان میں قرآن مجید کی لکھی ہو، ان کی موت کے وقت ابلیس آ کر کے ان کو اس طرح ایمان سے بھٹکا سکتا ہے، ایمان سے دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو ہم اور آپ کہاں اور کس شمار میں آتے ہیں؟ تو ہمیں کتنا زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کتنا زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کتنے زیادہ ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، دونوں کو آگ سے بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ عمل کر کے بیٹھ گئے، آپ نیکی کر کے بیٹھ گئے، آپ نے اچھائی کر لی اور مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے، اب گھر میں بیوی کیا کر رہی ہے، اولاد کیا کر رہی ہے، بھائی کیا کر رہا ہے، بہن کیا کر رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہ کریں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف کیا ہے اور یہ بات لازم قرار دی ہے کہ جیسے تم کو اپنے ایمان کی فکر ضروری ہے، ایسے گھر والوں کی ایمان کی فکر بھی ضروری ہے، گھر والوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کی فکر کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں کی ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا میں مبتلا کرے گا، کیونکہ ایمان کی فکر کرنا، ایمان کو بچانے کی تدبیر کرنا جیسے اپنے لیے ضروری ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے بھی اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے حکم فرمایا ہے، مثال کے طور پر آپ نے نمازیں پڑھ لی،
روزے بھی رکھ لیے، صدقات و خیرات کر لیے، لیکن آپ نے دوسروں کی پرواہ نہیں کی، گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، کل اللہ کے دربار میں آپ مجرم بنا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیونکہ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، ایسے ہی اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے فرض ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ آج یہ کہہ کر کے بہت آسانی سے چھٹکارا حاصل کر لیا جاتا ہے کہ ہم تو سمجھاتے ہیں، ہماری بات کہاں سنتے ہیں، ہم نے تو منع کیا تھا لیکن مانتا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا کہنے سے ہم چھٹکارا نہیں پا جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت میں جو لفظ استعمال کیا وہ نار کا استعمال کیا ہے، آگ سے بچاؤ۔ آگ کا لفظ استعمال کرنے میں اللہ نے حکمت دی ہے کیا کہ آگ سے جس طرح دنیا میں اپنے اولاد کو بچاتے ہو، آخرت کی آگ کی ایسی فکر کرو۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑی آگ جل رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس آگ میں جو بھی جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اب آپ کا کوئی بیٹا جو معصوم ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، وہ جا رہا ہے اس آگ کی جانب، اور آپ دور سے کہہ رہے ہیں بیٹا ادھر آگ میں نہیں جانا، ادھر نہیں جانا ورنہ جل جائے گا، تو بھسم ہو جائے گا، تو ختم ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ہماری بات سن نہیں رہا ہے، وہ تو جاتا ہی جا رہا ہے، جاتا ہی جا رہا ہے، تو کیا صرف زبانی طور پر منع کرنے پہ آپ اکتفا کر لیں گے، یا دوڑ کر کے اس کو جا کر گود میں اٹھائیں گے، سینے سے چمٹائیں گے اور اس کو آگ سے دور لے کر کے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ دوسرا کام کریں گے کہ آپ اس کو جا کر کے زبردستی آگ سے بچائیں گے۔ تو دنیا کی آگ سے بچانے کی جب ہم اتنی فکر کرتے ہیں تو جہنم کی آگ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایمان ایسی دولت ہے، ایمان ایسی اللہ کی بیش قیمتی نعمت ہے کہ ہم اپنے بھی ایمان کی فکر کریں اور اپنے اولاد کی بھی ایمان کی فکر کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے شہر کا جو اجتماع ہے ابھی آئندہ ہفتے جمعہ سے شروع ہو رہا ہے، 2 اور 3 تاریخ سے، یہ اس کی جو محنت ہے اور اس کے اندر جو کوششیں کی جاتی ہیں، اس کا جو مقصد ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے اجتماعات کا ان کا جو مقصد ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو بچانے والے بن جائیں اور اپنے اولاد کے ایمان کو بچانے والے بن جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایسی مجلسوں میں ضرور شریک ہوں اور ان مجلسوں میں شامل ہوں، وہاں پر علماء کی ایمان افروز بیانات سنیں، جس سے ہمیں اپنی ایمان کی عظمت کا بھی احساس ہو اور اولاد کی ایمان کی فکر بھی پیدا ہو، تاکہ جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے قیمتی نعمت قرار دیا ہے، اور جس نعمت کو چھیننے کے لیے آپ جانتے ابلیس ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا ہے، آخری درجے تک فکر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کہاں گزرتی ہے، بازار میں، کاروبار میں اور دنیا کی مشغولیات میں گزرتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان دھندلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کو روح بخشنے کے لیے ہوتے ہیں، تازگی بخشنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس اجتماع میں شامل ہوں، اس میں علماء کے بیانات سنیں اور استفادے کے لیے سے شامل ہوں، بھیڑ جمع کرنے کے لیے یا اور کسی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے کہ سامان مل رہا ہے، اس لیے ان کسی بھی ارادے سے وہاں پر نہ جائیں۔ وہاں پر جب بھی جانا ہو تو اس لیے جائیں کہ وہاں پر ایمان کی باتیں ہمیں سننے کی ملیں گی، ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کے طریقے سکھائے جائیں گے۔ ایمان کی حفاظت کے 2 طریقے ہیں، ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی نعمتوں کی تعظیم کرتے رہنا۔ اللہ نے ضابطہ یہ بتایا ہے کہ جس نعمت کا آپ شکر ادا کریں گے وہ نعمت ہم تمہیں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ایمان ہے۔